سوال ہے کہ شوہر کی خوشنودی کے لیے عورت کا پٹے بال رکھنا یا بال کاٹنا۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بال کاٹنا منع نہیں ہے، چنانچہ بعض عورتوں کے بالوں میں آگے جا کے دو شاخہ نکل آتے ہیں تو اس اصلاح کے لیے بال کاٹنا، باریک ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بال کاٹنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس بال اس انداز کے نہ ہوں کہ جو لڑکوں کے مشابہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو ایسے بال جو بوائے کٹ کہلاتے ہیں، جس میں مردوں کی مشابہت ہو یا تشبہ کسی اور مذہب کی عورتوں کے ساتھ، تو ایسے بال نہ رکھے۔ اب اگر وہ بال کٹاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بال کی ایسی کوئی مقدار نہیں ہے کہ جس کو کسی ضابطے میں لایا جائے کہ کتنے بال کٹا سکتی ہے کتنے بال نہیں کٹا سکتی۔ بس یہ بات ذہن میں رہے کہ بوائے کٹ یا مردوں کے مشابہ نہ ہو اور کسی غیر مذہب یا کسی دوسرے یعنی تہذیب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کے مشابہ نہ ہوں۔ لہذا اب اگر 1 انچ 2 انچ 3 انچ اور اس طرح کاٹ کر کے اسے چھوٹا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ عورتیں عمرہ کرنے جاتی ہیں اور اگر کسی عورت نے مان لیجئے کہ ایک سفر میں 1 مہینے یا 2 مہینے اس کو قیام کرنا ہے وہاں اور اس نے 5 6 10 عمرے کر لیے تو 10 انچ بال کم ہو گئے، کیونکہ ایک بار میں 1 انچ تقریباً کم ہو جاتے ہیں ایک پور۔ تو اس اعتبار سے اگر بال کو چھوٹا کر لیا جائے، اسے آپ پٹا نام رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس طرح شوہر کی خوشنودی کے لیے بال چھوٹے کر لیے جائیں، شرط یہ ہے کہ وہ مردوں کے مشابہ نہ ہو اور ان عورتوں کے مشابہ نہ ہو جو فیشنیبل ہیں۔ تو اس طرح اگر عورت اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بال چھوٹے کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے بال منڈوائے اور ان کو تقسیم کروائے، صحابہ کو دیا کہ اس کو جا کر کے تقسیم کر دو، تو یہ اپنی تعظیم اور شہرت کے لیے تھا، گویا ہماری تعظیم کریں اور ہمارا احترام کریں، اس لیے حضور نے پری پلان ایسا کیا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے محبت اور ایک ہے عبادت۔ عبادت ایک الگ چیز ہے اور محبت ایک الگ چیز ہے۔ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور خاص طور سے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور سے لوگ دوسری محبتوں پر اس کو قیاس کرتے ہیں، وہ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے اور خاص طور سے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ یہ بال تقسیم کروانا کیوں تھا، اس کے لیے ہم ایک مثال دیں۔ مثال کیا دیں؟ جو واقعہ اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے تو آپ کے پانی کو، جو وضو کا پانی ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ جو کلی کرتے تھے اس پانی کو بھی آپ صحابہ کرام لے کر کے اپنے بدن میں مل لیتے تھے۔ حالانکہ وہ پانی کوئی آپ کا جز نہیں ہے، لیکن اس پانی کے تعلق سے چھینا جھپٹی ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بال اس لیے تقسیم کروائے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں صحابہ کرام جھگڑ پڑتے ان کو لینے کے لیے، کیونکہ بالوں کی جو نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ پانی سے زیادہ ہے۔ پانی تو صرف چھو کر کے نکل آیا ہے اور بال تو حضور کا جز ہیں، تو ممکن ہے صحابہ کرام کو جو محبت تھی وہ چھینا جھپٹی کرتے، آستینیں چڑھتی اور کوئی بعید نہیں کہ آپس میں جھگڑ پڑتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو تقسیم کروایا۔ یہ منشا نہیں تھا کہ حضور اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے، اپنی اہمیت کو بتانے کے لیے بالوں کو تقسیم کروا رہے ہیں۔ ہاں بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں پر اس کو بھی بیان کیا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور بہت سے اپنے فضائل بیان کیے جو گویا اللہ کی طرف سے آپ مامور تھے کہ اپنی فضیلت کو بیان کریں، ورنہ فی نفسی آپ کے اندر تواضع تھی۔ بہت سی تواضع کی مثالیں۔
فتح مکہ میں آدمی کا سینہ، جو آدمی فاتح ہوتا ہے وہ اس کا سر اونچا ہوتا ہے، لیکن آپ کا سر روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان سے ملا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے آپ سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کیا کریں، آپ نے منع کر دیا۔ اگر آپ کو اپنا احترام کرانا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، عبادت والا سجدہ تو نہ کرو لیکن تعظیم والا سجدہ کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے سختی سے منع کیا۔ آپ جب چلتے تھے تو پیچھے چلتے تھے، صحابہ کرام کو آگے کر دیتے تھے۔ تو آپ کی زندگی میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں آپ نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو یہ جو الزام دیا جا رہا ہے کہ صاحب بال تقسیم، یہ وہ سمجھیں گے جن کو محبت ہے۔ آج بھی دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو آدمی اس کی زبان چوس لیتا ہے، اس کا تھوک اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ تو اس فانی محبت سے اور یہ عارضی محبت کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی، صحابہ اکرام کی محبت تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تقسیم کرنا تھا، یہ اس لیے تھا کہ صحابہ کرام آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، کہیں جنگیں نہ ہونے لگیں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ پری پلان آپ کا کوئی منصوبہ ہو کہ صاحب میں اپنے بال اس لیے تقسیم کرا رہا ہوں تاکہ لوگ میری عظمت اور میری عزت کرنے لگیں۔ یہ منشا حاشا کلّہ نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی آپ سے محبت تھی اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ صحابہ کرام میرے صحابہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا اس طرح کا جو عمل تھا یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، بلکہ یہ صحابہ کرام کی اس محبت کی لاج تھی، جو صحابہ کرام کو آپ سے محبت تھی، اس لیے آپ نے اپنے بالوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کروایا۔